وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صبح کے وقت وہ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار پر ہم نے خوشی کے آثار دیکھے. روایت پڑھنے کے ساتھ میں یہ عرض کروں کہ صحابہ کے معمولات کیسے تھے، ان کی نگاہ کہاں رہتی تھی؟ چہرہ مصطفیٰ پر. آج اگر وہ چہرہ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، آج خوشی کے آثار ہیں تو پوچھ رہے ہیں، جب پوچھا تو حضور علیہ السلام نے بیان بھی فرما دیا. تو یہ صحابہ کے سوالات، صحابہ کی نگاہیں چہرہ مصطفیٰ پر رہتی تھی، اور جیسی یہ صورت ہوتی ویسا سوال کرتے، اور نبی پاک علیہ السلام جواب ارشاد فرماتے، وہ حدیث بن گئی اور ہم تک پہنچ گئی. تو خوشی کے آثار دیکھے تو صحابہ کرام نے اس کا سبب پوچھا. فرمایا اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ پر ایک بار درود پڑھے گا، میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھوں گا، اس کے 10 گناہ مٹا دوں گا، 10 درجات بلند فرماؤں گا، اور اتنی ہی رحمت بھیجوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. درود ایک بھیجیں اور نیکیاں 10 ملیں، درود ایک بھیجیں اور گناہ 10 معاف ہوں، درود ایک بھیجیں اور درجات 10 بلند ہوں. کیسی کرم نوازی ہے اس امت پر. فرمایا ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو بے سہاروں کے سہارا ہیں، جو ہر بے خبر کی خبر رکھتے ہیں، ان پر درود بھی ہو، ان پر سلام بھی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. 89 سن ہجری یعنی 89 ہجری سن کی 89 کی بات ہے کہ سراندیپ جو موجودہ سری لنکا ہے، اس کے علاقے سے ایک قافلہ سمندر کے راستے عرب کی طرف روانہ ہوا. اس قافلے میں مسلمان بھی تھے اس میں، جو حج و عمرہ کرنے کی ارادے سے روانہ ہوئے تھے. ان میں مسلمان خواتین بھی شامل تھیں. یہ قافلہ جب سندھ کے ساحل کے قریب سے گزرا تو ان پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، ان کا ساز و سامان لوٹ لیا اور لوگوں کو قیدی بنا لیا. ان قیدیوں کو دیب النامی ایک قلعے میں رکھا گیا. جب یہ خبر اس وقت کے مسلمان حکمران تک پہنچی تو انہوں نے فوراً ان کی رہائی کے لیے کوشش شروع کر دی کہ قافلے میں جو مسلمان حج کے لیے گئے اس کو کیوں ظلم کیا گیا، کیوں لوٹ لیا گیا، کیوں قید کیا گیا. سندھ کا اس وقت جو حکمران تھا وہ راجہ دائر تھا، جو غیر مسلم تھا، جس نے ظلم کیا تھا. وہ جب قیدیوں کو کسی طرح آزاد کرنے پر راضی نہ ہوا تو ایک 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم کو لشکر دے کر روانہ کیا. سندھ کے حکمران راجہ دائر نے جو غیر مسلم تھا، وہ جب قیدیوں کو کسی طرح آزاد کرنے پر راضی نہیں ہوا تو محمد بن قاسم لشکر لے کر روانہ ہوئے اور دیبل پہنچے. کافی جنگ جاری رہی اور آخر دیبل اس 17 سالہ
سپہ سالار نے آخر قلعے کو فتح کر لیا اور جو قیدی بنائے گئے تھے مسلمان ان کو آزاد کر دیا۔ دائب القلعے کے قید خانے کا جو نگران تھا اس نے مسلمان قیدیوں کے پاس دن رات گزارے تھے، ان کے اخلاق، ان کی عبادت کا انداز اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یعنی وہ جو سفر پر روانہ ہوئے تھے جن کو انہوں نے قید کیا، تو قید خانے میں بھی وہ ان کی نماز نہیں چھوٹ رہی ہوگی، ان کی گفتگو جو ہے ایسی نہیں ہوگی، صبر کا انداز ہوگا، تو وہ جو انداز اس پر جو قید خانے کا نگران بنایا تھا اس نے دیکھا، وہ بڑا متاثر ہوا۔ چنانچہ جس وقت مسلمانوں کا لشکر دائب القلعے پر فتح کے جھنڈے گاڑ رہا تھا، قید خانے کے اس نگران کو محمد بن قاسم کے سامنے پیش کیا گیا، جس نے ان مسلمانوں کو قید کر رکھا تھا، اس پر جس کو انہوں نے نگران بنایا تھا اس کو پیش کیا گیا۔ آپ نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ یہ شخص مسلمانوں کے اخلاق، انداز، عادات سے متاثر تو ہو ہی چکا تھا، فوراً دعوت اسلام ملی، اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ میں حاضرین، کہ مسلمانوں کا پیارا اخلاق، پیارا پیارا کردار، جسے دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ صرف ایک قید خانے کے نگران کی بات نہیں، یہ تو محمد بن قاسم نے جب سندھ فتح کیا، اس علاقے کا ظاہری نقشہ اگرچہ یہی تھا، یہاں کا انداز، یہاں کے رہنے والوں کی عادات و اطوار اور اخلاق تبدیل ہو گئے۔ مسلمانوں کی صحبت سے، مسلمانوں کے حسن اخلاق سے، مسلمانوں کے کردار سے۔ یہ دیب النامی قلعہ جو پہلے کفر و شرک کا اڈا تھا، بعد میں علم دین کا بہت بڑا مرکز بن گیا۔ یہاں بڑے بڑے علماء اور محدثین بعد میں پیدا ہوئے، بڑے نیک لوگ پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ پورے سندھ میں علم دین پھیلا اور بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے ولی کامل ہیں، ان کے استاد ابو علی یہ بھی سندھ کے ہی بزرگ تھے۔ ان سے آپ نے علم تصوف سیکھا۔ حضرت ابو علی سین، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے علم تصوف سیکھا، اور وہ بھی سندھ کے ہی ایک باشندے تھے۔ یعنی سندھ میں جو محمد بن قاسم کے آنے کے بعد اور ان مسلمانوں کے جو اخلاق اور کردار کا اثر ایسا ہوا کہ وہ جو کفر و شرک کے اڈے تھے، اب وہ علم کی وہاں محفلیں لگنے لگی اور وہ علم کا مرکز بن گیا۔ اور یہی نہیں بلکہ ملتان، جسے اب مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے، جو پاکستان کا ایک مشہور شہر ہے، سندھ فتح ہونے سے پہلے یہ بھی غیر مسلموں کا ایک مرکز تھا۔ ہم جیسے مکہ شریف جاتے ہیں حج کے لیے اور حاضری کے لیے مدینہ شریف جاتے ہیں، شفاعت کی بھیک لینے مدینہ طیبہ جاتے ہیں، تو یہ غیر مسلم اپنے مذہبی تہوار کے لیے ملتان جایا کرتے تھے۔ جب محمد بن قاسم نے ملتان کو فتح کیا تو اس کے بعد مسلمان کا دور حکومت آیا، اور ان کا انداز جب آیا تو اب وہ انداز، وہ کردار، وہ گفتار، یہ سب چیزوں نے وہاں کے لوگوں کے اندر تبدیلی پیدا کر دی۔ اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ملتان میں علوم قرآن کی بہت رغبت بڑھ گئی، اور وہ ملتان جو پہلے غیر مسلموں کے جہاں تہوار ہوا کرتے تھے، اب وہاں قرآن کی آوازیں بلند ہونے لگی، اور بڑے بڑے وہاں سے قرہ پیدا ہوئے۔ اور پردے کا یہ عالم تھا کہ ملتان کی بازاروں میں کوئی عورت نظر نہیں آتی تھی، لوگ شراب اور بدکاری وغیرہ کا نام تک لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ تجارت کا انداز بدل گیا تھا، خرید و فروخت میں جھوٹ بولنا، ناپ تول میں کمی کرنا، ہیرا پھیری کرنا، دھوکہ دینا، یہ سب گناہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ یہ ہے پہلے کے مسلمانوں کا پیارا اخلاق، ان کا کردار، کہ یہ با اخلاق اور با کردار لوگ جس سرزمین پر پہنچتے تھے اس سرزمین پہ اپنے نقوش چھوڑتے تھے اور وہاں کا نقشہ بدل دیتے تھے۔ غور کریں کہ محمد بن قاسم نے آ کر
سندھ والوں کی تقدیر گویا بدل دی اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی دعوت سے۔ اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، بری نظروں سے بچائے۔ الحمدللہ پاکستان اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ اسلامی احکام پر عمل کرنے کے لحاظ سے جتنی آزادی پاکستان میں ہے اتنی آزادی کسی اور ملک میں نہیں دیکھی۔ الحمدللہ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں لاکھوں مسجدیں ہیں، گلی گلی چلے جائیں آپ، محلے محلے، قریہ قریہ آپ کو مسجدیں نظر آئیں گی۔ اچھا، ہم لوگ چونکہ اس ماحول نہیں آنکھ کھولی ہے تو اٹھے تو جناب برابر والی گلی میں مسجد ہے تو اس محلے میں مسجد ہے، ہمیں حیرت نہیں ہوتی۔ جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان سے پوچھیں آپ، وہ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں 300 کلومیٹر دور، 200 کلومیٹر دور، وہ جمعہ کی نماز کے لیے نکلتے ہیں 10 بجے، 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے۔ کہاں جا رہے ہیں بھائی نماز پڑھنے کے لیے؟ 50 کلومیٹر دور جا رہا ہوں، یہاں مسجد نہیں ہے۔ نہیں، یہاں مسجد نہیں ہے۔ کتنی خوش بختی ہے ایک ایسے آزاد اسلامی ملک میں ہم کہ ہمارے گرد و نواح میں اذان کی آوازیں آتی ہیں۔ کوئی ممالک ہیں ایسے دنیا میں جہاں اذان پر، اسپیکر پر اذان دینے پر پابندی ہے۔ کئی ملک میں جاتے ہیں تو جناب وہ اذان صرف مسجد کی حدود کے اندر اذان دی جا رہی ہے، کئی جگہ بغیر اسپیکر کے اذان، مسجد کے اندر بھی اسپیکر نہیں لگے ہوئے، اور وہاں جتنا رہیں باہر کسی کے گھر میں ٹھہرے تو اذان کی آواز نہیں۔ اور یہ کیسا ملک ہے کہ فجر ہوتی ہے تو صبح الصلاۃ خیر من النوم، کیا آواز آ رہی ہوتی ہے۔ غور کریں، یہ وہ شخص اس کی قدر جانے گا جو سالوں سال گزر جاتے ہیں اس کے کان میں اذان کی آواز نہیں آتی فجر کی۔ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں محلے محلے میں مسجد ہیں، یہ حاجیوں کا ملک ہے، ہر سال پاکستان فرسٹ یا سیکنڈ پر آتا ہے حاجیوں کی حج کرنے والوں میں۔ کیسا اسلام سے محبت ہے، لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی حج کر چکے، کروڑوں کی تعداد میں وہ کر رہے ہیں۔ پاکستان حفاظ کا ملک ہے کہ یہاں لاکھوں حفاظ موجود ہیں۔ پاکستان اولیاء کرام کی سرزمین ہے، ہزارہ اولیاء کرام پاکستان کی سرزمین پر آرام فرما رہے ہیں۔ لاہور جائیں داتا گنج بخش آرام فرما رہے ہیں، پاک پتن جائیں تو بابا فرید ہیں، ملتان جائیں تو شاہ رکن عالم ہیں، سندھ میں آئیں تو شہباز قلندر ہیں، اور قصور جائیں تو بابا بلے شاہ ہیں، اور اسلام آباد جائیں تو مہر علی شاہ صاحب ہیں۔ سبحان اللہ۔ پاکستان علماء کرام کی بھی سرزمین ہے۔ محدث اعظم پاکستان فیصل آباد کے اندر آرام فرما ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی مفسر قرآن، حکیم الامت گجرات پاکستان میں آرام کر رہے ہیں۔ علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ان پائے کا اس صدی میں کوئی عالم نظر نہیں آتا، یہ ملتان کی سرزمین آرام فرما ہے، یہ عاشقان رسول کی سرزمین ہے، یہ سادات کرام کی سرزمین ہے۔ دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے اس پاک سرزمین کی بہت خوبیاں ہیں، اور یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کو سلامت رکھے۔ تو پاکستان کے اچھے پہلو تھے، مزید کامیابی کے لیے، ترقی کے لیے ہمیں اپنے کمزور پہلوؤں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ علماء نے تو اس پاک سرزمین پر جو خدمت انجام دی اس کا تو جواب ہی نہیں۔ اللہ کریم نے ان کی ان خدمات کا ڈھیروں ڈھیر اللہ انہیں اجر عطا فرمائے۔ اسی ملک میں ہماری پیدائش ہوئی، کسی نے 40 اس برس گزار لیے، کسی نے 50 گزارے، کسی نے 30 گزارے، کوئی 20 گزار چکا ہے، مگر غور کریں کہ ہماری ذات سے کیا تبدیلی آئی۔ محمد بن قاسم کا واقعہ سن کر تو ہم بیان کرتے ہیں، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعات سناتے ہیں اور واقعات سناتے ہیں ہم، مگر پاکستان بننے میں جن اولیاء کرام کا کردار تھا انہوں نے تو پاکستان بنا کے دیا، ہمیں علماء کرام نے دیا، مگر اس کے بعد جو ہمیں دے کر گئے تھے اس پاکستان کو، کیا ہم نے پاکستان رکھا بھی ہے یا نہیں ہے، یا گناہ کر کر کے پاکستان بنا دیا اس کو؟ غور کرنا ہے ہم نے۔ عاشقان رسول یہاں بستے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں،
مگر اگر ہم اس کی گنتی کریں گے تو اس 24 سے 26 کروڑ کی آبادی کے اندر کتنے لوگ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، کتنے لوگ اخلاقی طور پر اپنا معاشرے کے اندر کردار ادا کرتے ہیں، جھوٹ اور غیبت سے بچتے ہیں، وعدہ خلافی اور دھوکہ دہی سے بچتے ہیں۔ غور کریں، آج ہم ان واقعات پر جو ہمارے بزرگوں کے ہیں اور اپنے آپ پر ہم نگاہ کرتے ہیں، ایک شعر یاد آتا ہے، وضح میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو ہنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ مسلمان تو سچ بولنے والا ہوتا ہے، مسلمان تو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان تو خیانت نہیں کرتا، مسلمان تو ملاوٹ نہیں کرتا، مسلمان تو کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ مگر آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ اس کی وضع قطع سے نہیں لگتا یہ مسلمان ہے، اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اس کے بال بعض اوقات اتنے بڑے ہیں پونی لگائی ہے کہ یہ ہی ہے یا شی ہے، یہ تو شی والی عادتیں اپنا رہا ہے۔ وضح میں تم ہو نصارا تمدن میں ہو ہنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو۔ ہمارا کردار اور ہمارا وضع قطع تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ ایک غیر مسلم مفکر، اسے کسی نے کہا، کسی مسلمان نے کہا تم ایسے صاحب نظر ہو، عقل رکھتے ہو، پھر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ حقیقت یہ ہے کہ جس کی عقل میں اسلام نہیں آیا اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے، کوئی عقل مند نہیں ہے۔ وہ عقل مند تو وہ ہے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اسلام کے دامن میں آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اس نے تھام دیا۔ تو اس مفکر سے کہا مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس نے جو بات جواب دیا، عبرت ناک جواب۔ اس سے سن کر ہر غیرت مند مسلمان کا ندامت سے سر جھک جائے گا۔ غیر مسلم نے کہا جب میں اسلام کو دیکھتا ہوں جو مسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہے تو میرا دل میں اسلام کی حقانیت کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان مقدس کتابوں کو ساری زندگی سینے سے لگائے رکھوں، مگر جب میں اس اسلام کو دیکھتا ہوں جس پر آج کل کے مسلمان عمل کر رہے ہیں تو میرا دل اسلام سے بیزار ہو جاتا۔ معاذ اللہ، کیسا پیارا دین ہے، کیسا پیارا اسلام ہے، مگر جب ہم اپنے کردار پیش کرتے ہیں کسی کے سامنے تو وہ دیکھتا ہے کہ کتاب میں جو بات لکھی ہوئی ہے اس سے اس کا کردار مختلف ہے، اس کی گفتار مختلف ہے، اس کے معاملات مختلف ہے، اس کی معاشرت مختلف ہے۔ یہ کاروبار کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ قرضہ لیتا ہے تو لوٹاتا نہیں، یہ ڈیل کرتا ہے تو مس کر دیتا ہے بہت ساری چیزیں۔ اور جب یہ ڈیلنگ ہو جاتی ہے، آرڈر مل جاتے ہیں تو دینے میں لیٹ کرتا ہے، اور دے دیتا ہے تو جو ایگریمنٹ تھا اس کا خلاف کرتا ہے۔ کسی نے کہا نا، بن گئے تنکے نشے من کے کفس کی تیلیاں، بن گئے تنکے نشے من کے کفس کی تیلیاں، بن گیا کیا ہم چلے تھے کیا بنانے کے لیے۔ یعنی گھر بنانا تھا ہمیں، تنکوں سے نشے من بنانا تھا، مگر ہم نے تو اپنے لیے گویا پنجرا بنا ڈالا، قید خانہ بنا دیا۔ مطلب یہ کہ ہم الٹے رستے کے مسافر ہو گئے، ہم تو سیدھے جا رہے تھے، اور ہمیں کرنا کیا تھا اور کر کیا رہے ہیں، ہم تھے کیا اور بن کیا گئے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے، برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ اے مسلمانوں، لوح محفوظ میں تمہارا یہی وصف لکھا ہے کہ تم سب سے بہتر ہو، سب سے افضل امت ہو، تمہارے لائق یہی ہے کہ تم اس منصب کی حفاظت کرو، یعنی ہمیشہ اللہ پاک کے محبوب کی اطاعت گزار اور فرما بردار رہو۔ مفتی عبد مصطفیٰ اعظمی اس آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک مسلمان کے لیے زندگی کا پہلا مقصد خیر الامم یعنی بہترین امت ہونا ہے۔
جس طرح گلاب کے لیے خوشبو، موتی کے لیے چمک اور سورج کے لیے روشنی لازم ہے، اس طرح ایک مسلمان کے لیے اپنے اعمال و افعال کے لحاظ سے تمام امتوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بہتر ہونا لازم اور ضروری ہے۔ عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاق ہوں، عادات ہوں، غرض زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے آخری لمحات تک ایک ایک مسلمان خیر ہی خیر ہو، بس پوری زندگی قرآن و سنت کا دامن تھامے صراط مستقیم پر چلتا چلا جائے، تاکہ دوسری قومیں اسے دیکھ کر یہ پکار اٹھیں کہ یہی وہ ہیں جن کے واسطے ختم الرسل آئے، اور انہی پر ختم ہے خیر الامم کی جلوہ سامانی۔ یعنی کیا کہا گیا؟ یہی وہ خوش نصیب امت ہے جن کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے اپنے سب سے محبوب نبی خاتم المرسلین، خاتم النبیین کو بھیجا، اور اس امت کو خیر الامم کا لقب دیا گیا۔ ایک مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ بہترین امت بن کر رہے۔ یقیناً بہتر وہ ہوتا ہے، وہ آئیڈیل بھی ہوتا ہے، اور دوسروں کی وہ نقل نہیں کرتا، دوسروں کے پیچھے نہیں چلتا، وہ تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے۔ لہذا مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ ایسا بن کر رہے کہ دوسری قومیں اس کی پیروی کریں، مسلمان کے ایسے اخلاق اعلیٰ ہوں کہ دیگر قومیں مسلمانوں سے اخلاق سیکھیں، مسلمان کا کردار ایسا ہو کہ دوسری قومیں اس کی صحبت میں رہ کر اپنے آپ کو کمتر سمجھیں اور کہیں کہ یار مسلمان کتنے اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے۔ مگر آج معاملہ اس سے الٹ ہے، ہم تو دوسروں کو آئیڈیل بناتے چلے جا رہے ہیں، ہم نے دوسری قوموں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، قومیں ہماری نقل کریں مگر ہم تو خود ہی نقال بن گئے۔ چال ڈھال میں کافروں کی نقل، تعلیم میں کافروں کی نقل، اصول و قوانین میں کافروں کی نقل، حتیٰ کہ جوتے خریدنے میں، کھانے کے انداز میں، بہت ساری باتیں ہم نے ان کی اپنا لی۔ صد افسوس آج مسلمان قرآن نہیں سیکھتے، کافروں کے فلسفے سیکھتے ہیں۔ اگر سوٹڈ بوٹڈ آ کر کوئی باتیں بیان کر دینا، ارے یار کیا بات بیان کی یار، اس نے کمال بات بیان کی، اور اسے کوئی سمجھدار کہہ دے بھائی یہ بات تو بہت صدیوں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے صحابہ نے آ کر بیان فرما دی، تو آئے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ غیروں کا فلسفہ ہے اور غیروں کی باتیں ہیں، اور وہ باتیں اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم تو بہترین امت ہیں، دیگر امتوں سے افضل ہیں۔ ذرا اپنی قیمتی، آپ کتنے قیمتی ہیں، آپ کتنے اہمیت کے حامل ہیں، اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگائیے، غور سے سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی تو آپ نے اس آسمانی کتاب کی تلاوت کی، اس میں ایک امت کے فضائل پڑھے۔ یہ فضائل پڑھ کر آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے اللہ، توریت میں ایک امت کا ذکر ہے، دنیا میں آنے کے لحاظ سے آخری مگر نیک اعمال میں سب سے آگے ہوں گے، اللہ پاک اسے میری امت بنا دے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ، موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہ سے عرض کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ اسے میری امت بنا دے، تو اللہ پاک نے فرمایا تلک امت احمد، یعنی اے موسیٰ یہ تو میرے محبوب نبی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی جناب میں عرض کیا، اللہ میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا میں نے تذکرہ پڑھا ہے جن کی شفاعت کی جائے گی، مولا اسے میری امت بنا دے۔ اللہ نے فرمایا تلک امت احمد، یعنی اے موسیٰ یہ تو میرے محبوب نبی مکرم احمد مجتبی کی امت ہے، احمد مجتبی کی امت ہے۔ کتنے قیمتی ہیں ہم۔ حضرت موسیٰ نے پھر عرض کیا، اے رب میں نے تورات میں ایسی امت کا ذکر پڑھتا ہوں میں کہ جن کی دعائیں قبول کی جائیں گی، اللہ پاک اسے میری امت بنا دے، جس امت کی تو دعائیں قبول کرے گا مولا۔ رب کائنات نے پھر فرمایا تلک امت احمد، یعنی اے موسیٰ یہ تو میرے محبوب نبی حضرت
محمد مصطفیٰ کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا اے رب رحمان و رحیم، میں نے تورات میں ایسی امت کا ذکر میں پڑھتا ہوں جن کی کتاب ان کے سینوں میں ہوگی اور وہ اس کی تلاوت کیا کریں گے، اے اللہ پاک اسے میری امت بنا دے۔ رب کعبہ نے فرمایا تلک امت احمد، یعنی اے موسیٰ یہ تو میرے محبوب نبی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا رب کریم میں تورات میں ایسی امت کا ذکر پڑھتا ہوں جو نیکی کو پختہ ارادہ کریں گے، نیکی کا پختہ ارادہ کریں گے تو ان کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور جب وہ نیک کام کریں گے تو ان کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، یعنی وہ نیت کریں گے تو ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جب وہ نیکی کر لیں گے تو انہیں 10 نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اے اللہ پاک اسے تو میری امت بنا دے۔ اللہ پاک فرمائے گا تلک امت احمد، اے موسیٰ یہ تو میرے محبوب حضرت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہ حضرت موسیٰ نے اس امت کے جب اتنے فضائل پڑھ لیے، اللہ کی جناب میں عرض کر لیا، تو پھر یہ جان لیا کہ یہ تو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو آپ نے پھر اللہ کی جناب میں کیا عرض کیا؟ سنیے، موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا یا ربی فاجعلنی من امتی احمد، اے اللہ پاک جب امت محمد اتنی فضیلت والی ہے تو مجھے بھی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دے۔ ایک نبی خواہش کر رہے ہیں کہ ایسی امت جن کو اتنے فضائل دیے گئے کہ ایک نیت کریں نیکی کی تو اس کو ایک نیکی کا ثواب ملے، اور نیکی کر جائیں تو پھر ان کو 10 نیکیوں کا ثواب دے دیا جائے، ان کی دعائیں قبول ہوں۔ سبحان اللہ، اتنی فضیلت والی یہ امت کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ پاک مجھے اس امت کا امتی بنا دے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے، اس امت میں شامل کر لے۔ یہ ہے ہماری قدر، یہ ہے ہماری اہمیت، ہم کتنے بلند و بالا ہیں نسبتوں کے اعتبار سے، کتنے اعلیٰ ہیں، مگر کردار کے اعتبار سے ہم ذرا جائزہ لیں اپنا۔ کسی فارسی شاعر نے کہا چھ کنم قیمتے خود نبی دانے، کہتے ہیں کیا کریں تم تو اپنی قیمت ہی نہیں جانتے۔ واقعی ہمیں اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ غور کریں 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء تشریف لائے، سب کی امتیں آئیں، ہمیں اللہ پاک نے امت مصطفیٰ میں پیدا کیا، اس امت کو آخری امت بنایا گیا، اور ہمارے آقا علیہ السلام سب سے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے، ہم آخری امت ہیں۔ اب اس کے بعد قیامت ہی آئے گی، آخر اس میں کیا راز ہے؟ اس میں کئی حکمتیں ہیں، کئی حکمتیں ہیں۔ قرآن نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، اس طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا کہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ یہ امت آخری امت ہونے کی اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر اس امت کو پہلے امت بنا دیا جاتا تو ظاہر یہ امت اپنے بعد آنے والوں کی گواہی نہیں دے سکتی تھی، لہذا اس امت کو آخری امت بنا دیا گیا، یہ امت پچھلی امتوں پر گواہ ہو سکے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ پاک کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روز قیامت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گے لبیک یا رب، اللہ پاک میں حاضر ہوں۔ ان سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے ہمارے احکام امت تک پہنچا دیے؟ وہ عرض کریں گے جی ہاں مولا میں نے احکام پہنچا دیے۔ پھر آپ کی امت کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم تک ہمارے احکام پہنچائے گئے؟ وہ بدبخت کافر جن لوگوں کو نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ فرمائی، اور روز قیامت وہ صاف انکار کر دیں گے اور کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہ آیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا جائے گا اے نوح آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ حالانکہ وہ رب کریم سب جانتا ہے، سب خبر ہے اسے، عالم الغیب والشہادہ ہے، مگر پھر وہ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے ہاں اے رب کریم
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے. بس یہ امت گواہی دے گی کہ اللہ کریم نوح علیہ السلام سچ کہتے ہیں، انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا تھا. ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت جس نبی کی امت بھی انہیں جھٹلائے گی، یعنی کہے گی کہ مولا انہوں نے تیرا پیغام نہیں پہنچایا، ہم ان کے حق میں گواہی دیں گے. تو نبی پاک بھی گواہی دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ امت بھی گواہی دے گی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک جنازہ گزرا، صحابہ نے مرنے والے کی تعریف کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی. ایک دوسرا جنازہ گزرا، نبی پاک کے صحابہ کے تاثرات اس کے متعلق اتنے اچھے نہیں تھے، اس پر فرمایا وجبت، اس کے لیے بھی واجب ہو گئی. پھر فرمایا جس میت کے حق میں تم بھلائی کی گواہی دو اس کے لیے جنت واجب ہے، اور جس کے حق میں تم برائی کی گواہی دو اس کے لیے جہنم واجب ہے. تو تم زمین میں اللہ پاک کے گواہ ہو. تو ہے بہترین امت، قیامت میں یہ امت گواہی دے گی. مگر وہ جو جھوٹ بولتے ہیں، جو وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، وہ تھوڑی گواہی دیں گے. نیک لوگ گواہی دیں گے، پرہیزگار گواہی دیں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، وہ گواہی دیں گے. وہ گواہی نہیں دیں گے جن کی اپنی گواہی ہی معتبر نہیں ہے. ہاں کئی ایسے ہیں جن کی گواہی معتبر نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کس کی گواہی، کس کی شہادت لے سکتے ہیں اور کس کی نہیں لے سکتے. اسی طرح یہ امت کی حکمت یہ ہے کہ یہ امت عبرت لینے والی امت ہے. اس کے متعلق بھی روایت میں آیا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ عبرت لینے کی ترغیب بھی قرآن مجید فرقان حمید میں دی گئی ہے، اور کئی آیتیں اس کے اندر موجود ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی موجود ہیں، اور اولیاء کرام کے فرمان بھی موجود ہیں. سفیان ثوری فرماتے ہیں جو دنیا کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے وہ زیادہ نیکیاں کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. مالک بن دینار فرماتے ہیں جو اس دنیا کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، آخرت کی فکر نہیں کرتا، اس کی نیکیاں کم اور دل پردے میں ہے. حضرت حاتم اسم سے سوال ہوا کہ عبرت لینے والا کیسے بنتا ہے؟ فرمایا جب وہ دنیا کی ہر چیز کا انجام پر نگاہ کرے اور غور کرے کہ عنقریب یہ چیز فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، اس چیز کا مالک بھی بہت جلد قبر میں دفنا دیا جائے گا. یہ جو نگاہ پڑتی ہے نا، وہ اگر عبرت کی ہوگی تو پھر کچھ حاصل بھی ہوگا. ہماری تو نگاہیں للچاتی ہیں، کسی کی گاڑی دیکھ کر، کسی کا مال دیکھ کر، کسی کا کاروبار دیکھ کر. اور کبھی یہ خیال کیا کہ اللہ والے کیسے دیکھتے تھے؟ حضرت صاحب ابدی فرماتے ایک دن حضرت صالح موری ہمارے پاس آئے. میں نے پوچھا ہے ابو بش آپ کہاں سے تشریف لائے؟ فرمایا میں اپنے گھر سے نکلا، مختلف جگہ گھومتا ہوا، پھر میں تمہارے پاس آیا. میں جب فلاں کے گھر کے پاس سے گزرا تو اس گھر نے مجھے پکار کر کہا اے صالح مجھ سے نصیحت حاصل کر، مجھ میں فلاں فلاں لوگ رہتے تھے، اب وہ انتقال کر چکے. پھر جب فلاں گھر کے پاس پہنچا اس گھر نے مجھ سے زبان حال سے پکار کر کہا اے صالح مجھ سے نصیحت حاصل کر، مجھ میں فلاں فلاں لوگ رہتے تھے، اب وہ سب مٹی میں دفن ہو چکے. ابو صاحب فرماتے ہیں اس طرح آپ ایک ایک گھر گنواتے رہے یہاں تک کہ ہمارے گھر تک پہنچ گئے، اور انہوں نے ہمیں گویا نصیحت دی کہ اس گھر میں اس سے پہلے کوئی اور رہتا تھا، اس سے پہلے کوئی اور رہتا تھا، اس سے پہلے کوئی اور رہتا تھا. کہاں نہ جہاں میں ہیں اب عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو ہماری نگاہیں تو وہاں جم جاتی ہیں، بڑا اچھا گھر ہے، بڑا شاندار اس نے ایلیویشن بنایا ہے، مگر یہ سب ایک دن ویران ہو جائے گا، یہ جلتے چولہے بند ہو جائیں گے. ہاں، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ جنازے کی صورت اختیار کریں گے یہ سب لوگ، اور پھر
اس کے بعد ہم ہی انہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیں گے، اور پھر کوئی ہماری آنکھیں بھی بند کرے گا، ہمیں بھی غسل دے گا، ہمیں بھی کفنائے گا، اور ہمیں بھی آخر دفنا دے گا۔ مگر افسوس یہ سب باتیں سننے کے باوجود بھی عبرت والی نگاہ نہیں بنتی۔ امیر علیہ سنت نے فرمایا، دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا، مغلوب شاہ نفس سے بدکار نہیں ہوتا، شیطان مسلط ہے افسوس کسی صورت، اب صبر گناہوں پر سرکار نہیں ہوتا۔ اے رب کے حبیب آؤ، اے رب کے حبیب آؤ، اے میرے طبیب آؤ، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا، گو لاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا، یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے، یہ سانس کی مالا بس اب ٹوٹنے والی ہے، دل آہ مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا۔ چاہیے تو یہ کہ ہم بیدار ہو جائیں، جاگ جائیں۔ کتابوں میں لکھا لوگ سو رہے ہیں، نہیں یار میں تو جاگ رہا ہوں، لکھا ہے لوگ سو رہے ہیں، اور جب موت آئے گی تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ جیسے کوئی شخص بچہ غبارہ لے کے جا رہا ہوتا ہے نا، ایک دم پھٹ جاتا ہے، کہتا ہی کیا ہو گیا، ایسے ہی ہو جائے گا، اور ایسے ہی ملک الموت علیہ السلام آئیں گے، اور پھر ہمارا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس وقت بینک بیلنس، مال و گاڑی، روپیہ پیسہ سب رہ جائے گا، یار مجھے تو یہ بھی کرنا تھا، میں نے تو یہ بھی کرنا تھا، ابھی تو بہت کچھ سوچا تھا۔ کسی کو میں نے نماز قرآن پڑھنے کے لیے کہا تو اس نے کہا میری نگاہ تو بڑی کمزور ہو گئی، آئے افسوس کہ میں نے توجہ نہیں کی، اب کیسے میں آسانی سے قرآن پڑھ پاؤں گا۔ اس پر غور کریں کہ جو پہلے انکھیارا تھا، کئی ایسے ہوتے ہیں آنکھیں اتنی کمزور ہو جاتی ہیں کہ نظر بالکل زیرو یا اس سے قریب تر ہو جاتی ہے، اب وہ قرآن دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے۔ اللہ اللہ، غور کریں، آج آپ کے پاس آنکھیں ہیں، غور کریں آج آپ کے پاس پاؤں ہیں جس پر چل کر آپ مسجد جا سکتے ہیں، غور کریں اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، آپ تلاوت کر سکتے ہیں، غور کریں آپ صحت مند ہیں، آپ عبادت کر سکتے ہیں، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ پچھلے دنوں ہاسپٹل جانا ہوا کسی کے لیے خون کے لیے، تو دیکھا یار وہاں تھیلیسیمیا کے لیے باتیں لکھی ہوئی ہیں، ارے آپ کا بچہ صحت مند ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اس کے لیے غور کریں جو اپنے بچے کے خون کے لیے ہر مہینے ہاسپٹل کے دھکے کھا رہا ہے، اپنے بچے کی ڈائلیسس کے لیے لائنوں میں لگا ہوا ہے۔ یہ سب باتیں اگر غور کریں، نگاہ عبرت ہو تو یہ باتیں توجہ سے سمجھ میں آتی ہیں، اور نگاہ عبرت نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے آج کے بیان سے جو ہم سیکھ کر جائیں تو غور کرتے چلے جائیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں وطن دیا تھا، پاک دھرتی دی تھی، وہ تو اپنا کام کر گئے، مگر ہم اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے اپنے وطن کو کیا دے رہے ہیں؟ اگر ہم جھوٹ بولتے چلے جائیں گے اور ہم دھوکہ دہی کریں گے، ہم ملاوٹ کریں گے، تو زوال کے اسباب تو ہم خود ہی کر رہے ہیں نا۔ ایک شخص نے ایک واقعہ بیان کیا، اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے، بہت توجہ سے اس واقعے کو آپ نے سننا ہے اور اپنے کردار پر ہم سب نے غور کرنا ہے۔ ایک شخص نے کسی غیر مسلم سے قرض دے دیا، ایک غیر مسلم کو، جب قرض کا وقت لینے کا معاملہ پورا ہوا تو اس کے پاس پہنچ گیا، اب وہ اس کو ٹالتا رہا، آج آنا، کل آنا، پرسوں آنا۔ اس نے جا کر اس کے عبادت خانے کے بڑے کو جا کر کا شکایت کر دی، اور کہا کہ فلاں شخص تمہارے مذہب کے فلاں شخص نے مجھ سے قرضہ لیا تھا، اور اب مجھے ٹال رہا ہے، مجھے واپس نہیں کر رہا، اس لیے میں شکایت کرنے آیا ہوں۔ نے کہا اچھا اس کا بتاؤ کہاں ہے، وہ نام کیا ہے؟ اس کو بتا دیا گیا۔ اس نے ایک پرچی لکھی، اور پرچی لکھ کے کہا اس کو پڑھنا نہیں، اور جا کر اس کو دے دینا۔ تو پرچی لے کر گیا، اور پرچی لے کر اس شخص کے پاس جس کو اس نے قرض دیا تھا، وقت پورا ہو گیا تھا، وہ قرض لوٹا نہیں رہا تھا، دھکے کھلا رہا تھا، اس کو جا کے پرچی دے دی۔ جب اس نے پرچی پڑھی، پرچی پڑھنے کے بعد وہ اپنے گھر گیا، اس کو کچھ انتظار کروایا، اور مال لا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا، قرضہ لوٹا دیا اس کو۔ یہ بڑا حیران ہوا،
سوچنے لگا کہ یار یہ کیا ہوا کہ اس نے یہ پرچی میں ایسا کیا بات لکھی تھی کہ اس نے فوراً میرا قرض لوٹا دیا. اس نے کہا یار قرض تو دے دیا تم نے, یہ بھی بتا دو اس نے لکھ کر کیا دیا تھا. تو اس نے پرچی اس کے ہاتھ میں تھما دی. اس نے کہا تم نے کب سے یہ مسلمانوں والے کام شروع کر دیے؟ کتنی بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے. مسلمان تو جو جھوٹ نہیں بولتا تھا, مسلمان تو جو دھوکہ نہیں دیتا, مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا, مسلمان کے تو یہ اوصاف ہیں. مسلمان تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں کہ انہوں نے وعدہ کیا تو وعدہ پورا کیا, کسی سے قرض لیا تو اسے لوٹا دیا, بلکہ آپ نے تو وہ دے دیا, آپ نے تو وہ اعلیٰ کردار پیش کر دیا کہ لوگوں نے ظلم کیا تو آپ نے صبر کیا. لوگوں نے آپ کو اپنے شہر سے جس سے آپ کو محبت تھی, مکۃ المکرمہ سے, ان کو اتنا پریشان کیا کہ آپ نے ہجرت کرنے پر آپ مجبور ہو گئے اور مدینہ طیبہ چلے گئے. مگر ایک وقت آیا کہ پھر فتح مکہ ہوا اور وہی لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اوصاف کو دیکھ کر, آپ کی سچائی کو دیکھ کر نبی پاک کے سچے غلام بن گئے. اور آج ہمارا کردار, ہمارے معاملات, ہم خود غور کریں. یہی دعوت فکر ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں. عبادت کریں, تلاوت کریں, اللہ کو راضی کریں اور اپنے کردار سے اپنے وطن کے اندر وہ کام کر کے جائیں کہ اپنے مسلمانوں کو بھی اس کو فائدہ پہنچے. اور کافر اگر آپ کا کردار دیکھے تو وہ مسلمان ہو جائے. واقعات میں لوگ مسلمانوں کو قید کر لیتے تھے, قید کرتے تھے تو وہ قید میں مسلمان رہتے تھے, ان کا اعلیٰ کردار, اعلیٰ گفتار, ان کی عبادت دیکھ کر جیل کے اندر کفار مسلمان ہو جایا کرتے تھے, لوگوں نے آزاد کر دیا کرتے تھے. تو پہلے تو یہ مسلمان تھے. آج ہماری صحبت میں کوئی رہے تو پتہ چلا جناب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر دیں, کسی کے ساتھ وقت گزاریں تو پتہ چلتا ہے جناب والا کہ یار یہ ہمارے ساتھ 1-2 گھنٹے تو بڑے اچھے تھے اس کے, مگر میں نے اس کے ساتھ 3 دن 5 دن 7 دن سفر کیا تو حضرت تو جو ہے زبان سے گالیاں بھی بکتے ہیں. بظاہر تو 2-3 گھنٹے بڑے اچھے تھے ان کے ساتھ, یار یہ تو فون پر بات کر رہے تھے, یار جھوٹ بول دو نا, یار منع کر دو نا اس کو, ابھی پیسے دینے کی حاجت ہی کیا ہے تمہیں. یار تھوڑا وقت گزارا تو پتہ چلا جناب یہ تو دھوکے بازی کا کام کرتے ہیں. اب تھوڑا اور وقت گزارا تو پتہ چلا ان کو کچھ معاملہ قرض دے دیا, کچھ ان کے ساتھ معاملات کر لیے تو پتہ چلا جناب اب وہ مجھے ٹہلا رہے ہیں, میرا فون ہی نہیں سن رہے, اور اب معاملات ایسے ہو گئے کہ اب میں ان کی دوستی سے بھی چلا گیا. تو یہ کردار اگر ہے ایسا تو یقین مانے کافر کیا متاثر ہوگا ہم سے تو اپنا ہی ناراض ہو کر چلا جائے گا. اور جیسے اس نے کہا نا کہ جناب والا وہ میں نے جو کتاب میں اسلام پڑھا ہے وہ تو بہت اعلیٰ ہے, مگر جو کردار دیکھا تو کردار تو بہت مختلف ہے. میں تو بیزاری کا اظہار کیا معاذ اللہ. اس نے ایک کسی پادری نے کسی مسلمان کے بہت بڑے عالم سے جب بات کی اور اس سے پوچھا مسلمان نے اس سے کہ اب تمہاری مشنریز جو کام کرتی ہیں اور اپنے مذہب میں داخل کرتی ہیں اس کا کیا ریشیو ہے. بتایا کہ ہم اپنی جو تبلیغ کرتے ہیں اپنے مذہب کی تو اتنے لوگ جو ہیں وہ ہمارے مذہب میں داخل ہو جاتے ہیں. تو عالم نے کہا کہ تم تو بہت پیچھے ہو, اس سے ریشیو تو ہمارا بہت آگے ہے, اور ہم تو اتنا پیسہ کم خرچ کر کے اپنے مبلغین کو بھیجتے ہیں, اور دنیا میں ہمارا تو یہ ریشیو ہے. یا اس جو ہے خطے کی بات کہی اس نے, تو اس نے جو جواب میں بات کہی وہ گرا میں ماننے سمجھنے کے لیے. اس نے کہا بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ وسائل بھی تمہارے کم ہے مگر فگر تمہارا ہی زیادہ ہے, مگر ہم نے اعمال کے طور پر, کردار کے طور پر, افعال کے طور پر مسلمانوں کو مسلمان چھوڑا ہی کب ہے. ان کا لباس دیکھو تو مسلمان والا نہیں, چہرہ دیکھو تو مسلمان والا نہیں, گفتار دیکھو تو مسلمان والی نہیں, ان کے معاملات دیکھو تو مسلمانوں والے نہیں. ہم نے چھوڑا کب؟ ہم تو ان کے اندر ایسی باتیں پیدا کر دیں کہ اب وہ ہماری کاپی کر رہے ہوتے ہیں. شروع کے بارے میں نے کئی باتیں شروع میں عرض کی, ہم غور کریں تو اگر ہمارا رہن سہن, ہماری گفتار, ہمارا کردار, ہماری بول چال اور ہمارے معاملات اگر ایسے ہیں تو پھر ہم ہیں تو مسلمان مگر ہمارا کردار مسلمانوں والا نہیں ہے, پھر کوئی ہم سے متاثر نہیں ہوگا. ہاں وہ مسلمان جو تھے
جو قید کیے جاتے تھے تو ان کے کردار اور افعال سے اور ان کی گفتار سے لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ یہی آج کا پیغام ہے۔ دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ہمارا کردار بھی اچھا ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، ستھرا ہو جائے، ہماری گفتار بھی اچھی ہو جائے۔ اسی کے لیے یہ سب کورسز کروائے جاتے ہیں تاکہ ہم یہ 63 دن کا تربیتی کورس کر کے اپنے کردار کو، اپنی گفتار کو بہتر بنائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں لوگ آتے ہیں اور پلٹ جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں اس گناہوں والی زندگی سے۔ پہلی زبان پر سبحان اللہ، ماشاء اللہ یہ جاری نہیں ہوتا تھا۔ جب اچھا رنگ ماحول کا چڑھ گیا تو آپ کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو زبان سے کیا جاری ہوتا ہے؟ جی جاری ہو جاتا ہے۔ کاش یہی جاری ہو اور یہی بات ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس پاک وطن میں رہتے ہوئے اپنے کردار کو، اپنی گفتار کو، اپنے معاملات کو درست کرنے والا بنائے۔ صلو علی الحبیب۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک